إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی توفیق دی، ہم کو دین شریعت کی اتباع کی توفیق دی، ہم کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی۔ ایمان ایک بندے کو محض ایک اچھا بندہ ہی نہیں بناتا، ایمان ایک انسان کے محض عبادات پر ہی اثر نہیں ڈالتا، ایمان اگر دل میں بندے کے سچا ہے تو بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایمان والا بندہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں اللہ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے، ویسے ہی بندوں کے ساتھ معاملات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ ہمارا دین، ہمارے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا دین محض چند رسموں اور چند عبادتوں کا نام نہیں ہے، ہمارا دین ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک لائف سٹائل کا نام ہے۔ اس لیے ایک مسلمان اگر سچا مسلمان ہے تو یہ اسلام صرف اس کی عبادتوں کو درست نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کے معاملات ہے، اس کا کردار ہے، اس پر بھی ہمارا دین اثر انداز ہوتا ہے اور ایک مسلمان کو ایک اچھا انسان بھی بناتا ہے۔ ایک مسلمان اگر اچھا مسلمان ہے تو وہ نماز کا بھی پابند ہوگا، وہ روزوں کا پابند ہوگا، اللہ توفیق دے گا تو حج بھی کرے گا۔ لیکن یہ تو زندگی کا ایک خانہ ہے، عبادات کا خانہ، دوسرا خانہ ہے معاملات کا خانہ۔ تو دین ہم سے صرف عبادات طلب نہیں کرتا، دین ہم سے یہ بھی طلب کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر سچے ایمان لانے والے تو ہمارا رویہ اپنے پڑوسی کے ساتھ درست ہو جائے، ہمارے اخلاق اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بن جائیں، ہم اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ ایمان ہم کو کمپلیٹ تبدیل کرتا ہے۔ آپ بہت ساری حدیثوں میں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایمان کو انسان کے اخلاق سے جوڑتے ہیں کہ ایمان ہوتا ہے بندے کے دل میں تو اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا انا اکمل المومنین ایمانا، کہ ایمان تو بھائی سب کا ایک لیول کا نہیں ہوتا، کسی کا ایمان کا لیول گھٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کا بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تلاش کرنا ہو کہ سب سے کامل ایمان والے لوگ کون ہیں تو کیسے تلاش کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کامل ایمان والے کون ہیں؟ بھائی نماز تو ہر مومن پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو منافق بھی نماز پڑھنے آ رہے تھے، تو نماز ہے، روزہ ہے، جو فرائض ہیں اس میں تو ایمان والے برابر ہی ہوتے ہیں، ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو ایمان سب سے کامل کن کا ہے یہ دیکھنا ہو تو کیا دیکھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں کون؟ احسنہم خلقن، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ سب سے کامل ایمان والے کون ہیں؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِمْ، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہیں۔
یعنی ایمان کا تقاضا، ایمان انسان کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ان تبدیلیوں کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہمارے رابطے اور تعلق سے نہیں ہے کہ ایمان آ کر کے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا کر دیتا ہے۔ ایمان جب دل میں آتا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی تعلق اچھا ہو جاتا ہے، بندوں کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک تاجر کو ایماندار تاجر بنا دیتا ہے۔ ایمان ایک باپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا باپ بنا دیتا ہے۔ ایمان ایک سیاست دان کو عادل سیاست دان بنا دیتا ہے۔ ایمان ایک پڑوسی کو اچھا پڑوسی بناتا ہے، ایک بیوی کو فرما بردار بیوی بناتا ہے، ایک شوہر کو خدمت گزار اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا شوہر بناتا ہے۔ یہ ساری جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، یہ جو زندگی کے الگ الگ پہلو ہیں، یہ سب ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ ان میں اگر کمی ہے تو اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے پیش نہیں آ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر رہا، میرے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں، تو یہ میرے ایمان کا نقص ہے۔ مجھے اپنے ایمان پر محنت کرنی چاہیے۔ ایمان اگر سچا ہے تو ایمان ایک بندے کے اخلاق اور کردار کو سنوارتا ہے۔ بھئی ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں۔ تو اللہ کے نبی کس حیثیت سے ہمارے لیے اسوہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، حج میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، صدقات و خیرات میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سماجی زندگی میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک مسجد کا امام ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ایک عدالت کے قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں دین کا تصور اتنا محدود ہے، دین کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ اتنا لیمیٹڈ ہے کہ دینداری کا مطلب ہم کو سمجھ میں آتا ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، داڑھی رکھنا، کرتا پاجامہ پہننا۔ ٹھیک ہے، بلا شبہ نماز دین کا اہم ترین رکن ہے، بلا شبہ روزہ اسلام کا رکن ہے، لیکن دین صرف نماز، روزوں اور عبادتوں کا نام نہیں ہے۔ دین اچھے اخلاق کا بھی نام ہے، دین صحیح معاملات کا بھی نام ہے۔ اگر میں نمازیں تو پڑھتا ہوں پر میرا رویہ میرے پڑوسی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو میں سچا ایمان والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص کی ایمان کی نفی کی نا، فرمایا ما آمن بی من بات شبعان، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو پیٹ بھر کر کے رات گزار لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ایمان کی نفی کی اللہ کے نبی نے، ایمان کو انسان کے پڑوسی کے ساتھ اس کے اخلاق سے جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں ایمان کو بندے کے اخلاق سے جوڑا ہے۔ ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں نا، یہ کیونکہ ہمارے یہاں دینداری کا تصور بہت محدود ہے، بہت لیمیٹڈ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں دینداری کا، تو ہم جب بھی دینداری کی بات کرتے ہیں یا سنت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مسواک اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہاں، اور فلاں طریقے سے کپڑا پہنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، نماز میں اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بھائی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز میں ہمارے لیے، ویسے سماج میں بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے ہمارے لیے، ہے نا۔ اللہ کے نبی کا ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیویوں کے ساتھ جو رویہ تھا، کیا اس میں اللہ کے نبی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی آئیڈیل پرسنالٹی ہے، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں؟ نماز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بہت خیال کرتے ہیں کہ کوئی سنت اللہ کی نبی کی نہ چھوٹ نہیں پائے، پر میرا جو رویہ میری بیوی کے ساتھ میرے گھر میں ہے، کیا اس میں مجھے یہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا کتنا پابند ہوں؟ ہاں، آج کے خطبے میں یہی موضوع اصل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نماز میں نبی کی سنتوں کا خیال کرتے ہیں، ویسے سماج میں بھی نبی کی سنتوں کا خیال کریں۔ میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اس میں میں کتنا اللہ کے نبی کی سنتوں کا پابند ہوں۔ اللہ کے نبی کو جب کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بیسٹ آئیڈیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا یہ نمونہ صرف نماز میں اللہ کے نبی کا؟ نہیں، اللہ کے نبی اپنی ہر حیثیت سے، اپنے سیرت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تقریر کے درمیان خطیب سوال کر سکتا ہے، سامعین ڈائریکٹ خطیب کو جواب دے سکتے ہیں، سر تو ہلا سکتے ہیں کم سے کم، ہے نا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ بھی رہے کہ نہیں پہنچ رہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جیسے ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، ویسے یہ ضروری ہے نا کہ اپنے گھر میں بھی نبی کی سنتوں کو فالو کریں۔ ہم یہ دیکھیں، ہم میں سے ہر آدمی جو شوہر ہے وہ یہ غور کرے کہ جیسے نماز میں بھائی میں بہت پابند ہوں نا، رفع الیدین اللہ کے نبی نے کیا تو میں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورک کیا تو میں کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سینے پہ باندھا تو میں سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں، اللہ کے نبی تشہد میں انگلی ہلاتے تھے تو میں بڑے اہتمام کے ساتھ تشہد میں انگلی ہلاتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنی چاہیے، نماز میں اللہ کے نبی اسوہ ہیں۔ تو میں اپنے گھر میں میرا بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے، کیا اس میں نبی کی سنتوں کا پابند ہوں؟ کیا نبی صرف نماز میں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جیسے نماز میں ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ جیسے میں نماز میں نبی کی سنتوں کو فالو کروں گا، انشاءاللہ میں نکاح میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کروں گا، اپنی ازدواجی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ سلوک میں بھی انشاءاللہ میں نبی کی سنتوں کو فالو کروں گا، وعدہ کریے انشاءاللہ۔ ہاں، تو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہرانہ سنتیں، ازدواجی سنتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو اللہ کے نبی کی سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو۔ تو جیسے نماز میں نبی کا طریقہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، ویسے گھر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ تو میں انشاءاللہ اللہ کے نبی کی کچھ سنتیں بیان کروں گا جس کا تعلق اللہ کے نبی کی ازدواجی زندگی سے ہے، شوہرانہ زندگی سے ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم ان سنتوں کی اتباع کریں، ان سنتوں کو فالو کریں، اور وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے جمعہ میں مسجد میں انشاءاللہ ہم ویسا شوہر بننے کی کوشش کریں گے جیسا اللہ کے نبی شوہر تھے، ہے نا؟ ہم کو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کے نبی کے جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ بھائی مقام میں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، پر کردار میں ایک ایمان والے بندے کا معاملہ ہونا چاہیے، ظاہر میں، باطن میں، اخلاق میں، ہر چیز میں ہم نبی کے جیسا بننے کی کوشش کریں، داڑھی نبی کی طرح رکھیں، کپڑے نبی کی طرح پہنیں، گفتگو نبی کی طرح کریں، ہمارے اخلاق و کردار بھی کوشش کریں ہم کہ نبی کے مشابہ ہو جائیں، ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ، اور پھر یہ جو ازدواجی زندگی ہے یہ تو بہت اہم زندگی ہے، ہماری زندگی کا بہت اہم پہلو ہے ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ، ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ جو معاملہ تھا یہ تو باقاعدہ قرآن کا ایک موضوع ہے نا، قرآن کی کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ اللہ کے نبی کی ازدواجی زندگی کو موضوع بناتا ہے، سورہ طلاق کے اندر، سورۃ الاحزاب کے اندر باقاعدہ آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانگی معاملہ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی پرائیویٹ نہیں تھی نا کوئی بھی، ایون اللہ کے نبی کی جو پرائیویٹ زندگی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں نا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی کی جو پرائیویٹ لائف تھی وہ ازواج مطہرات نے وہ بھی امت کے سامنے رکھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کی جو پرائیویٹ لائف تھی اپنے گھر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لائف بھی ازواج مطہرات نے ہماری آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دی نا۔ بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی کیسا سلوک کرتے تھے، محبت کے اظہار کے کیا طریقے تھے، وہ تک ازواج مطہرات نے بیان کر دی ہے۔ عام طور پہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے بیان نہیں کرتی نا، پر ازواج مطہرات نے کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی جیسے اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، ویسے اللہ کے نبی اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ بھئی حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھانا کھاتے، اور میں نے جس جگہ سے گوشت کاٹ کر کے ہڈی سے رکھا ہوتا اللہ کے نبی اٹھا کے وہیں سے گوشت کاٹتے، اور میں نے جہاں سے شوربہ پیا ہوتا کٹورے سے منہ لگا کر کے اللہ کے نبی گھما کر کے وہیں منہ لگا کر کے پیتے تھے۔ کیوں بتا رہی حضرت عائشہ؟ یہ تو پرائیویٹ لائف ہے نا ان کی۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی پبلک لائف میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، ویسے اپنی پرائیویٹ لائف میں بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ازدواجی زندگی ہے یہ بھی امت کے لیے نمونہ ہے، اور ہم کو جیسے نمازوں میں ہم اللہ کے نبی کی سنت فالو کرتے ہیں، ویسے اپنی خانگی زندگی میں بھی ہم کو اللہ کے نبی کی سنت فالو کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شوہرانہ سنتیں، ان میں سے ایک بہت اہم ترین سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پہلی سنت بڑی مشکل ہو گئی نا، ہاں وعدہ تو آپ نے کر لیا ہے، پر پہلی سنت پر عمل کرنا ہی مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو مرد یہ سمجھتا ہے بیوی کو مارنا میرا پیدائشی حق ہے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہماری مردانگی کو تسکین نہیں ملتی جب تک بیوی کو دو چار تماچے رسید نہ کر دیں۔ بس ہر کوئی نہیں مارتا ہے بھئی، کچھ لوگ سال بھر میں مارتے ہیں، کچھ 6 مہینے مارتے ہیں، کچھ ہر مہینے ایک آدھ مرتبہ پیٹی دیتے ہیں، کچھ ہر ہفتے مارتے ہیں، کچھ لوگ روز ہی مارتے ہیں۔
ہاں ویلیڈیٹی ہوتی ہے الگ الگ. کچھ بیچارے مار کھاتے بھی ہیں, اللہ رحم فرمائے. ہاں لیکن عمومی مزاج ہمارے یہاں کیا ہے؟ عمومی مزاج جو ہمارے یہاں ایک ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہوتی ہے, یہ محض کوئی خواب و خیال کی دنیا میں نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں مرد عورتوں کو پیٹتے ہیں, بری طرح پیٹتے ہیں. اور ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ بھائی مرد تو وہی ہے جو بیوی کو مارے, ہے نا. مردانگی ہمارے یہاں یہ سمجھی جاتی کہ بیوی کو مارو. اللہ کے نبی سے بڑا مرد اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی سے بڑا مرد اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا. پر اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بیوی فرماتی ما ضرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ لہ قط. اللہ کے نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا, کسی جانور کو نہیں مارا, کسی غلام کو نہیں مارا, کبھی نہیں مارا. ہاں نہ مارا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا منع کیا صحابہ کرام کو کہ مت مارو. فرمایا لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو مت مارو. ہاں اچھا دیکھیے تعبیر کتنی پیاری استعمال کی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا عورتوں کو مت مارو, اپنی بیویوں کو مت مارو. کیا فرمایا؟ لا تضربوا اماء اللہ, اللہ کی بندیوں کو مت مارو. مطلب کیا ہے کہ بھائی وہ تمہاری بیویاں جو ہے نا وہ اللہ کی بندیاں بھی ہیں. ہاں اللہ ان کا مالک ہے, اللہ ان کا خالق ہے. ان کے ساتھ اگر ظلم کرو گے تو اس ظلم کا بدلہ کون لے گا؟ جو ان کا مالک ہے نا, کیونکہ وہ اللہ کی بندیاں ہیں. اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو یہ یاد رکھو صرف تمہاری بیوی نہیں ہے, وہ اللہ کی بندی بھی ہے. ہاں ہو سکتا ہے سسرال والوں سے تم نہ ڈرتے ہو, پر اللہ کی بندی بھی ہے وہ. اس کے باپ سے مت ڈرو, اس کے بھائی سے نہیں ڈرتے ہوگے, پر اللہ سے ڈرو جو اس کا مالک ہے, اس کا خالق ہے. اس پر کوئی ظلم ہوگا اللہ کے حساب دینا پڑے گا. ہاں لا تضربوا اماء اللہ. بعض جو ہے نا وہ خواتین نے شکایت کی اپنی شوہروں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اولئک لیسوا بخیارکم, یہ اپنی بیویوں کو پیٹنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں. اچھے شوہروں کی علامت نہیں کہ اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں. خود اللہ کے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اچھا ہمارے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے نا کہ بھائی اللہ کے نبی نے اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا, تو ہم کو یہ لگتا ہے بھائی اللہ کے نبی ہم کی بیویاں تو ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی فرما برداری ہوں گی, کوئی تکرار ہی نہیں ہوتی ہوگی, کوئی بحث مباحثہ ہی نہیں ہوتا ہوگا, کسی مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہوتا ہوگا, تو کیوں اللہ کے نبی ماریں گے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. اختلافات تو اللہ کے نبی کی بھی اپنی بیویوں سے ہوئے. دنیا میں ہم بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے نا, ہمارا اپنی بیوی کے ساتھ کچھ لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, ہم کو لگتا ہے یار دنیا میں سارے لوگ خوش ہیں, سب کی زندگیاں کتنی اچھے چل رہی ہیں, ایک میری اپنی بیوی سے نہیں جمتی ہے. ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ میری بیوی بہت لڑاکا ہے, میری اپنی بیوی سے نہیں جم رہی, باقی دنیا میں سارے لوگ خوش ہیں اور کسی کی زندگی میں کوئی تنازع نہیں, ایک میری زندگی میں تنازعات سے بھری ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ زندگی 100% پرفیکٹ نہیں ہوتی. کوئی شادی شدہ زندگی ایسی ہے نہیں جہاں پر میاں بیوی کے آپس میں تنازعات نہ ہوتے ہوں. ایون اللہ کے دنیا میں کسی کا رشتہ اگر لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتا تو اللہ کے نبی کا بچنا چاہیے تھا نا. کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی, کوئی بحث تکرار نہیں ہونی چاہیے تھی, پر اللہ کے نبی کی بھی اپنی بیویوں سے تکرار ہوئی, بحث ہوئی. ہاں ایک مرتبہ معاملہ اتنا شدید ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک کسی بیوی کے گھر پہ ہی نہیں گئے, ہے نا, بہت مشہور حدیث. اللہ کے نبی نے ایلا کر لیا. ہاں مسجد کے کنارے پہ جا کر کے ایک کمرہ تھا, حجرہ چھوٹا سا, وہاں پہ رہے پورا 1 مہینہ. اللہ کے نبی کسی بیوی کے گھر پہ نہیں گئے. ایسا بھی ہوا. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حفصہ 2 مہینہ حضرت حفصہ کے گھر پہ نہیں گئے اللہ کے نبی. ایسا بھی ہوا. تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اللہ, بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اللہ کے نبی کا بھی اپنی بیویوں سے اختلاف ہوا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیل کیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ازدواجی تنازعات کو ڈیل کرنے میں بھی ہمارے لیے اسوہ بن جائے کہ بیویوں سے اختلاف ہو تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. اختلاف تو ہوگا بھائی, یہ رشتہ ہی ایسا رشتہ ہے نا. بہت سارے رشتے ہوتے ہیں, آپ بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے, دونوں اپنے اپنی زندگی کا ڈیسیژن لے کر کے آزاد رہ سکتے ہیں. میاں بیوی کا مسئلہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک کا ڈیسیژن دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے, دونوں کو ساتھ مل کر کے گھر چلانا ہے, تو بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوگا. بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی توقع مت رکھیے کہ اختلاف نہیں ہوگا, پرفیکشن کی تمنا مت کیجیے. بیوی ہے بھئی, بیوی لڑے گی, دنیا میں ہر بیوی لڑتی ہے. ہاں مطلب بہت خوش قسمت ہی ہوگا وہ آدمی, عملاً تو نہیں پتہ, مطلب زیادہ سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے کہ کسی کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ باہر نہیں آتی, کسی کی باہر آ جاتی ہے.
پر عملاً یہ ممکن نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہ ہو. ان لوگوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی جن کے درمیان تعلق ہی نہیں ہو, بات چیت ہی بند ہے, گھر میں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے, بیوی اپنا الگ لگی ہوئی, شوہر الگ لگا ہوا ہے تو الگ بات ہے. ورنہ میاں بیوی ہیں تو لڑائیاں تو ہونی چاہیے. لڑائیاں تو ایک طرح سے محبت کا اظہار ہے بھائی, محبت ہے تو لڑائی ہوگی, محبت نہیں تو لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی. تو یہ توقع مت رکھیے کہ لڑائی نہیں ہوگی, اختلافات نہیں ہوں گے, تنازعات ہوں گے, اختلافات ہوں گے, بحث مباحثہ ہوگا. تو جب لڑائیاں ہو تو اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے وہ اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا. کوئی چیز آپ کے, پہلی بات تو یہی چیز سکھائی کہ بھئی یہ مت سوچو کہ ہر چیز آپ کے مزاج کے موافق ہوگی, کچھ چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہوں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے ساتھ میری وصیت ہے, اس کو قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو. کیوں؟ کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور جو اوپر کی پسلی وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اس کو طاقت لگا کے سیدھا کرو گے تو کیا ہوگا, وہ ٹوٹ جائے گی, ہے نا. طاقت مت لگاؤ. یعنی عورت مطلب اس حدیث میں لیکن بتانا کیا چاہیں کہ عورت کا مزاج مرد کے مزاج سے مختلف ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے اتنی بیسک بات بتا دی ہے نا, وہ اگر ہم سمجھ لیں بہت سارے شادی شدہ زندگی میں بہت سارے معاملات ویسے حل ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کیا بتایا, بھائی عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں, اوپر کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے, عورت کا مزاج, اس کا نیچر, اس کی فطرت مرد کی فطرت سے مختلف ہوتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ عورت 100% میری طرح سوچنے لگے تو ایسا نہیں ہوگا. عورت ہے بھائی, وہ عورت ہی رہے گی. ہم میں بہت سارے شوہروں کا پرابلم یہ ہوتا ہے نا, ہم عورت سے چاہتے ہیں کہ وہ مرد بن جائے, مرد بھی نہیں, وہ مشین بن جائے, روبوٹ. ہاں, روبوٹ بن جائے, ہم اپنے حساب سے اس کے اندر پروگرامنگ کر دیں اور جیسا ہم بٹن, اس کا ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو, جیسا ہم بٹن دبائیں ویسا وہ ہمارے حساب سے چلے. تو ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. عورت ہے, بہت سارے معاملات میں اس کا مزاج آپ کے مزاج سے مختلف ہوگا, اس کا سوچنے کا طریقہ آپ کے سوچنے کے طریقے سے مختلف ہوگا, تو اختلاف ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا, طاقت مت لگاؤ اس پر. تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے, پہلی بات تو یہ کوشش کرو کہ کہیں کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے, اگر بات بہت بڑی نہیں ہے تو نظر انداز کرنا سیکھو. بغیر اگنور کیے کوئی مسئلہ نہیں چلتا ہے. بہت سارے معاملات میں نا واللہ اگنور کر دینا بہت سارے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. بولیے ہی مت, آپ خاموش ہو جائیے, مسئلے کا حل بہت آسانی سے نکل جاتا ہے خاموش ہونے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرنی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ کی طرح ہمارے لیے نا, جیسے باپ جو ہے نا وہ بچے کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے, ویسے اللہ کے نبی نے ہم کو ایک ایک چیز سکھائی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا یہ بھی سکھایا ہے. فرمایا لا یفرق مومن عن مومنۃ ان کرہ منہا خلقا نزیہ منہا آخر. فرمائے کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے ناراض نہ ہو. اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں بہت ساری اچھائیاں بھی اس کے اندر, ہے نا. اگر کوئی بات طبیعت کو ناگوار لگ رہی ہے, اچھی پسند نہیں آ رہی, تو بجائے اس کے کہ ان بری چیزوں کے پیچھے پڑنے کے یہ دیکھو کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو اچھی بھی ہیں, مجھے پسند بھی ہیں. جب تک یہ مزاج نہیں بنے گا تب تک رشتے میں ہمارے یہاں فیمنزم کا اثر کیا ہو گیا ہے نا کہ ایک بہت خراب بات یہ ہو گئی ہے کہ میاں بیوی دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا عیب ہی تلاش کرتے رہتے ہیں. کیا عیب دکھے, کوئی غلطی مل جائے, ہاں, اور فوراً ہم ٹوک کر کے اپنی برتری ثابت کریں. مزاج ہو جاتا ہے نا. ہاں, جیسے وہ کسی نے کہا نا کہ ابتداً شادی شدہ زندگی میں آدمی کا زیادہ تر اپنی بیوی سے وہ آئی لو یو ہی بولتا ہے, محبت کا اظہار کرتا ہے, اور 2 5 10 سال گزر جاتے نا تو دونوں کا پھر ڈائلاگ ہو جاتا ہے آئی ٹیل یو. ہاں, میں نے بولا تھا تم سے ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں, ہر بات میں آدمی سوچتا ہے کہ کوئی غلطی اس کی نکال دے, بیوی کی غلطی نہیں, بیوی سے اس کی شوہر کی غلطی نکال دے. اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھو. میں بتاؤں, میں 16 17 سال کا میرا تجربہ ہے میرج کاؤنسلنگ کا. طلاق خلا کے مسائل آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے طلاق ہو جاتا ہے؟ نہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بھائی. مطلب بیوی نے بولا اپنا موبائل دکھاؤ, شوہر نے بولا نہیں دکھاؤں گا. بیوی نے کہا تو مجھے طلاق دے دو, شوہر نے کہا جا طلاق. چھوٹے چھوٹے مسائل پہ طلاق ہوتی ہے. ہاں, چھوٹے چھوٹے مسائل پہ طلاق ہوتی ہے. چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیے, اگنور کرنا سیکھیے. بلکہ بیوی غلطی کرے خود معافی مانگ لو, کیونکہ بیوی تو معافی مانگتی نہیں ہے. ہاں, تو خود معافی مانگ لو, مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پہ تھے. اب کسی بیوی نے کچھ اچھا کھانا بنایا, سوچا باری گرچہ میری نہیں ہے پر بھیج دیتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کسی بچے کے ہاتھ سے بھیج دیا, غلام کے ہاتھ سے. اب وہ جب غلام جو ہے وہ کھانا لے کر کے آیا
حضرت عائشہ نے دیکھا باری میری اور کھانا سوکن کے گھر سے آ رہا ہے، غصہ ہوگی، برتن لے کر کے پھینکا، برتن ٹوٹ گیا، کھانا گر گیا، غصہ ہو گئی۔ اب ہماری بیوی اگر برتن توڑ دے ہم تو اس کا ہاتھ پیر توڑ دیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کیا کہ اللہ کے نبی نے خاموشی سے اٹھے، کھانا اٹھا کر کے سائڈ میں رکھا، دوسرا برتن لیا، اس غلام کے ہاتھ میں دیا اور کیا فرمایا؟ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، ہاں، فیل جیلیسی، تمہاری جو ہے نا ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ آپ سوچئے غلطی کون کر رہا ہے؟ غلطی کس کی تھی؟ ہاں، غلطی حضرت عائشہ کی تھی نا، اور ایکسکیوز کون پیش کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ غلطی حضرت عائشہ کی ہے، ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بغیر نظر انداز کیے کوئی رشتہ نہیں چل سکتا ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہے، کوئی ایسی بات بول دی جو آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، نظر انداز کریے۔ یہ دیکھیے کہ بھائی بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں نا، خوبصورت ہے تو خوبصورتی سے کام چلا لیجئے، بھائی خوبصورت ہے، چلو خوبصورت عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں، ہاں، آپ کو بچے، آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اس کے لیے بہت کچھ برداشت کر لیجئے۔ کھانا اچھا بناتی ہے، بھائی ایسا تو ہوگا نہیں کہ 100% برائیاں ہی ہیں، بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں گی نا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، جب طبیعت میں ایک ناپسندیدگی کا معاملہ آتا ہے تو آدمی اچھائیاں دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، صرف برائیاں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ برائی مت دیکھو، اچھائی دیکھو، کچھ تو اچھائی ہے۔ ہاں، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کپلز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے اور ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے صرف اتنا بولا جائے بھائی ٹھیک ہے اتنی برائیاں کر لیں، اچھائیاں بتاؤ ایک دوسرے کی، 10 منٹ کے اندر نا محبت جاگ اٹھتی ہے۔ 10 منٹ کے اندر، مطلب 2 سال تھے میاں بیوی ساتھ میں نہیں تھے، 10 منٹ بیٹھو بولو کہ ایک دوسرے کی اچھائیاں بتاؤ۔ اصل میں شیطان جو ہے نا وہ اچھائیاں یاد نہیں آنے دیتا ہے، وہ برائیاں ہی ذہن میں ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان کا تو سب سے بڑا کام کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کراؤ، ہے نا۔ وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ ابلیس جب اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کے کارندے آ کر کے اپنی سرگرمیاں بتاتے ہیں، ایکٹیویٹیز انہوں نے کیا کی، تو شیطان سب سے زیادہ کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ اس اپنے کارندے سے جس نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈلا دی۔ تو شیطان ہم کو اچھی چیزیں ایک دوسرے کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتا ہے، شیطان بری چیزیں یاد دلاتا ہے۔ تو اچھی چیزیں یاد کریے، ہاں، اچھی چیزیں ایک دوسرے کے لیے یاد کریے۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی جو نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہیں، تھوڑی سی بڑی غلطی ہے، ہاں، نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے تو سمجھائیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات میں اللہ کے نبی کو کوئی بات پسند نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے ٹھنڈے دماغ سے سمجھایا، شریعت کا حوالہ دے کر کے سمجھایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے غالباً حضرت صفیہ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے اتنی گندی بات کہہ دی ہے نا، اس کو اگر سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو سمندر کا پانی سیاہ ہو جائے۔ سمجھایا اللہ کے نبی نے، کتنا پیار سے سمجھا رہے ہیں، شریعت کا حوالہ دے کے سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں آئے حضرت عائشہ کو۔ ہاں بھائی، بہت سارے معاملات میں ہم گفتگو ہی نہیں کرتے نا، بات چیت ہی نہیں کرتے، سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم سیدھا ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں۔ ہاں، میری مرضی چلے گی، میرا حکم چلے گا۔ بات چیت سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور بیویوں کو تو بہت سارے حل ہو جاتے ہیں۔ آدمی صرف لفظوں کا صحیح استعمال جان لینا، عورت سے کیا نہیں منوا سکتا ہے وہ۔ عورتیں تھوڑا سا جذباتی ہوتی ہیں، آدمی صرف جو ہے نا وہ لفظوں کا صحیح استعمال کرنا جان جائے، بھائی دوسری شادی کے لیے کنونس کر سکتے ہیں، آپ کو بس بات کرنے آنی چاہیے۔ ہاں، زندہ مثال میں ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو آپ صرف لفظوں کا صحیح استعمال کرنا جانیں، بہت سارے مسئلے لفظوں سے حل ہو جاتے ہیں، بات سے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے مسائل میں یہ دیکھتا ہوں کمیونیکیشن گیپ، یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان تکرار کی۔ شوہر سننا ہی نہیں چاہ رہا بیوی کو۔ ہماری زندگی ایسی ہوتی ہے نا، شادی ہوئی نہیں تو آدمی تو گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا، پورا دن 24 دوستوں کو سب کو بھول گیا ہے، لگا ہوا ہے بیوی کے ساتھ، اور 2-5 سال کا عرصہ گزرتا ہے، بیوی سے لاپرواہ ہو گیا، بات نہیں کر رہا، دن بھر آفس سے آتا ہے، ٹی وی پہ لگ جاتا ہے، فیس بک پہ لگ جاتا ہے، انسٹاگرام پہ لگ جاتا ہے، بات ہی نہیں ہو رہی میاں بیوی کے درمیان میں۔ عورت کہاں جائے گی؟ وہ اپنا دکھڑا کس سے بیان کرے گی؟ وہ غم لے کر کے جو اندر گھٹتی ہے، جو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، پھر وہ جھگڑے کی صورت میں باہر نکلتی ہے۔ بہت سارے مسائل بات چیت سے حل ہو جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات نہیں کرتے۔ ہاں، تو بات کر کے مسئلے کو حل کریے، کبھی محبت سے سمجھا کر کے حل کر لیجئے، کبھی ناراض ہونے سے بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ بعض مرتبہ یہ تھا بھی شوہر تھوڑی سی ناراضگی، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کر لیا، گئی نہیں، ہاں، 1 مہینہ کسی بھی گھر پہ نہیں گئے،
سب کو سمجھ میں آ گیا. پھر وہ آیت نازل ہوئی باقاعدہ, اللہ کے نبی سے کہا گیا جا کر کے پوچھ لیجئے, اگر دنیا چاہیے تو میں دے کر کے صرف دنیا رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر آخرت چاہیے تو ایسے ہی میرے ساتھ گزارنا پڑے گا تنگ دستی میں. ساری ازواج مطہرات ہم کو آخرت ہی چاہیے, ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ہی میں رہنا ہے. ایک مرتبہ حضرت حفصہ سے غصہ ہو گئے, 2 مہینہ حضرت حفصہ کے گھر پہ نہیں گئے, بلکہ ایک مرتبہ تو طلاق بھی دے دی. ہاں, لیکن رجعی طلاق تھی, بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. ہاں, تو بعض مرتبہ محبت سے سمجھانے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, بعض مرتبہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, بعض مرتبہ ہم مسئلہ نہیں حل کر پا رہے تو دوسروں کو بیچ میں لائیے. ہاں, دیکھیے ایک تو مزاج شوہروں کا یہ ہوتا ہے نا, ہر بات پہ فون کیا سسرال میں, آپ کی بیٹی ایسی, آپ کی بیٹی ویسی, یہ مزاج اچھا نہیں ہے. ہاں, چھوٹے چھوٹے مسئلے میں, ہاں کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا, کیا کیسی بھیج دی, آپ کو کھانا بنانا نہیں آتا اس کو. ہاں, کپڑے صاف نہیں ہے تو سسرال فون لگا دیا کہ کپڑا تک دھونے نہیں آتا, کیا سکھا کے بھیجا ہے. یہ اچھا مزاج نہیں. ہر مسئلے پہ سسرال فون کر دینا, بھائی کو فون کر دینا, ساس کو فون کر دینا, سسر کو فون کر دینا, یہ اچھا مزاج نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے نظر انداز کریے, نظر انداز ہونے کے لائق نہیں ہے تو بات چیت کر کے حل کریے. ہاں, مسئلہ بہت بڑا ہے, آپ کے حل کرنے سے حل نہیں ہو رہا, آپ سمجھا رہے ہیں, آپ کوششیں کر رہے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آپ نے ہر طریقہ آزما کر کے دیکھ لیا ہے, تو پھر باہر سے کسی کو لے آئیے, اس کے گھر والوں کو, اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے مسئلہ حل کریے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اس کے گھر والوں کو بلا لو, کچھ کسی آدمی کو, ایک آدمی اپنے گھر والے سے بٹھا کے مسئلہ حل کرو. بڑا مسئلہ ہے کوئی تو, جہاں نشوز کا معاملہ ہے, ہاں جہاں عورت بغاوت پر آمادہ ہے, جہاں وہ آپ کی ماتحتی میں نہیں آ رہی, جہاں وہ اطاعت نہیں کر رہی, جہاں گھر ٹوٹنے کے مرحلے میں آ گیا ہے, وہاں پر یہ بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا بڑا پرابلم آ گیا ہے تو بات چیت سے باہر والوں کو بیچ میں لا کے مسئلہ حل کرو. بھائی ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا. میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا مسئلہ یہ ہے نا کہ کبھی بھی فیصلہ میاں بیوی کے درمیان نہیں ہو سکتا کہ کون صحیح ہے کون غلط. ہاں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیوی سے کنونس کرا لیں کہ وہ غلط تھی. ایون وہ مجبور ہو کے سوری بھی بولے گی نا, تو عورتوں کی سوری کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, وہ سوری کے فوراً بعد ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ قصور آپ کا ہے, وہ سوری بول کر کے آپ پر احسان کر رہی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بی بولے گی اچھا ٹھیک ہے سوری, لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہر سوری کے بعد لیکن ضرور ہوتا ہے. ہاں, سوری لیکن غلطی آپ کی بھی تھی. تو میاں بیوی کے درمیان بعض مرتبہ مسئلے حل نہیں ہوتے, اور مسئلہ بہت بڑا ہے, باہر میں کسی کو انوالو کر لو. اللہ کے نبی کی حضرت عائشہ کے ساتھ کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اترضین ان یحکم بیننا ابو عبیدہ ابن الجراح, عائشہ کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ ہمارے اس مسئلے میں ہم ابو عبیدہ ابن الجراح سے فیصلہ کرا لیں. امین الامہ ہے نا, کہہ رہے تم میری نہیں مان رہی ہو, میں تمہاری نہیں مان رہا, چلو ایسا کرتے ہیں اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں ابو عبیدہ کے پاس, ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. آپ سوچئے کون ہے یہ, اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, مسجد نبی کے امام ہیں, مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ہیں, مسلمانوں کی عدالت کے قاضی اور جج ہیں. لوگ اپنے مسئلے لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس حل کرانے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے رسول اپنی کسی حیثیت کا رعب نہیں جتا رہے حضرت عائشہ پہ, کیا فرما رہے, چلو اس مسئلے کو لے کے چلتے ہیں ابو عبیدہ کے پاس, ان سے فیصلہ کرا لیتے. حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں, فَإِنَّهُ, میں ابو عبیدہ کے پاس مسئلہ لے کر نہیں جاؤں گی, ان کو حکم نہیں بناؤں گی. فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْكَ لِي, مجھے ان سے بھروسہ نہیں ہے ان پر کہ وہ میرے حق میں آپ کے خلاف فیصلہ کریں گے. وہ آپ کے خلاف کیسے فیصلہ کریں گے, آپ کے چہتے ہیں, میں نہیں جاتی ان کو فیصلہ بنانے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, ابو عبیدہ کو نہیں, چلو عمر سے فیصلہ کرا لیتے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا انا اخاف من عمر, مجھے عمر سے ڈر لگتا ہے, میں عمر سے بھی فیصلہ نہیں کراؤں گی. ہاں, مسند احمد کی صحیح روایت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, چلو اپنے ابا ابو بکر سے فیصلہ کرا لو. کہا ٹھیک ہے, ابا سے فیصلہ کرا لیتے. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سوچ چھوڑ کر کے گئے. ہر مسئلے میں مرغوں کی طرح لڑنا مناسب نہیں ہوتا ہے, کبھی تیسرے آدمی کو لے آؤ, فیصلہ کرا لو. ہاں, یہ سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. تنازعات تو ہوں گے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑائی ہوئی اپنی بیویوں سے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے یہاں گئے. حضرت فاطمہ حضرت علی کی جوڑی کتنی آئیڈیل ہے نا, ہاں کتنی خوبصورت اور پیاری جوڑی ہے. ایک مرتبہ گئے حضرت فاطمہ کے گھر پہ, تو دیکھا حضرت علی نہیں ہے, تو پوچھا علی کا ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ تو آج ایک مسئلے میں جھگڑا ہو گیا اور ناراض ہو گئے اور چلے گئے, اور قیلولہ تک میرے گھر پہ نہیں کیا. کون ہے؟ ہاں حضرت علی, حضرت فاطمہ.
ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا؟ بھائی جھگڑے تو ہوں گے، ہاں، یہ توقع مت رکھیے، جھگڑے کی ویلیڈیٹی لمبی نہیں ہونی چاہیے. مطلب ٹھیک ہے بیوی جھگڑ رہی ہے، کبھی مہینے میں ہفتے میں ایک بار جھگڑ لے، روزانہ بار بار جھگڑا ہونا اچھی چیز نہیں ہے. ہاں، اس کو ختم کرنے کی بیوی. عورتیں تو نہیں سن رہی ہے نا؟ ہاں، عورتیں سن رہی ہیں؟ عورتیں نہیں ہیں نا؟ تو پھر عورتوں والا ٹاپک کبھی سنیچر کو رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں، تو جھگڑا بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اگنور کرنے کی کوشش کریے جھگڑا، کوشش کریے جھگڑا نہ ہو. جھگڑوں میں جھگڑا ہو جانے کے بعد نا ایک بار انالائز کریے. ہاں، وہ جو بوسٹ والا پوائنٹ تھا نا کہ نارمل بات ہوتے ہوتے آخر وہ کون سی بات آتی ہے جہاں سے بات جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو انالائز کریے اور اس پوائنٹ پر جو ہے نا وہاں پہ مرہم لگائیے. کہیں ایسا ہوتا نہیں میاں بیوی کے درمیان میں کوئی بہت بڑے مسئلے نہیں ہوتے، عام طور پہ بہت بڑے مسئلے نہیں ہوتے، چھوٹی موٹی باتوں پہ بات ہوتی ہے، بات اچانک بحث میں اور بحث جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو وہ پوائنٹ دیکھیے اپنے جو پورا اسٹائل ہے نا جھگڑے کا، ہاں، اس میں وہ پوائنٹ تلاش کریے کہ یہ بات بحث میں اور بحث جھگڑے میں کہاں تبدیل ہوتی ہے، اس پوائنٹ کو ختم کریے. وہ جو پوائنٹ ہوتا ہے جہاں بات بحث سے اور بحث جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر چیزوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریے. دیکھیے ایسا نہیں کہ شریعت مارنے کا بالکل حرام کیا ہے، بھائی مارنے کی اجازت ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں موجود ہے، پر وہ کتنے شرائط کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مارنے کی اجازت دی ہے وہاں کیا فرمایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی بغاوت کا تم کو خوف ہو، بد دماغی کا خوف، یعنی عورت باغی ہو گئی ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، اطاعت. ہمارے یہاں بہت ساری خواتین جو ہے نا ان کا مسئلہ یہ ہمارے جو پارٹنر والا کانسیپٹ ہو گیا ہے نا کہ میاں بیوی پارٹنر ہوتے. میاں بیوی پارٹنر نہیں ہوتے بھائی. شوہر گھر کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے، قوام ہے، عورت اس کے ماتحت ہوتی ہے. یہ پارٹنر والا کانسیپٹ جب سے آ گیا ہے تو عورت کو لگتا ہے ہر مسئلے میں میری چلنی چاہیے، ہاں، میرا بھی برابر کا اتنا، اپنے آپ کو برابر کا اسٹیک ہولڈر سمجھنے لگتی ہے عورت نا. تو پھر کیا ہوتے ہے؟ باغی ہو جاتی ہے، شوہر کے ماتحت نہیں آ رہی. اطاعت کی بات اس کو تکلیف دیتی ہے، اگر اس سے بتایا جائے کہ تم کو اطاعت کرنا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ مجھ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو فیمنسٹ ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں نا ان کو کوئی بات نہیں کہو کہ بھائی تم کو شوہر کی اطاعت کرنا ہے تو اس کو لگتا ہے میرے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، مجھے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب عورت باغی ہونے لگے تو کیا فرمایا؟ فعیدوہن، ان کو سمجھاؤ. سمجھانے سے نہیں مانتی بستر الگ کرو، بستر الگ کرنے سے نہیں مان رہی تو ہلکی مار سکتے. پہلی بات تو چھوٹی موٹی باتوں میں مارنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں پہ بغاوت کر رہی ہے وہ گھر ٹوٹنے کے کگار پہ آ گئے وہاں اجازت دی کہ مار سکتے ہو، واجب بھی نہیں کیا، اجازت دی مارنے کی، اور وہ بھی اتنی شرطوں کے بعد. اس لیے امام شافعی فرماتے پہلے 2 اسٹیپ ہیں، سمجھانا ہے، پھر بستر الگ کرنا ہے، پھر مارنا ہے. اگر کسی نے سمجھائے بغیر بستر الگ کیے بغیر ڈائریکٹ مارنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ اس کو گناہ ملے گا، حرام ہے اس کے اوپر، اور بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے تو اپنی لونڈی کو مار دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اتنا ڈرایا کہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں اس کو آزاد کرتا ہوں. تو ہماری بیوی ہے، لونڈی تھوڑی ہے وہ ہماری، ہم سمجھتے اس کو ماریں گے اللہ کے یہاں کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کے سوال دے جواب دینا ہے. اتنی شرطوں کے بعد وہ بھی ہلکی مارنا ہے. حضرت ابن عباس سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ کیسے مارنا ہے، تو غالباً ابن عباس ابن مسعود، تو انہوں نے مسواک لے کے کہا اس سے مارنا ہے. مسواک سے کتنی مار لگے گی؟ ہاں، مسواک لے کے کہا اس سے مارنا ہے، ہاں ہاں قضا اس سے مارنا ہے. ہمارے یہاں تو جھگڑا ہوتا ہے تو آدمی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، ہاں، چمچ جھاڑو جو بھی آلات حرب ہوتے ہیں گھر کے جو بھی ساتھ میں آیا اٹھا کر کے مار دیا، کہیں سر پھٹ گیا، کہیں کان پھٹ گیا، زخم ہو گیا. ایسے نہیں مارنا ہے، ضربن غیر مبرح، اللہ نے فرمایا ایسے مارو، ہلکی مار ہونی چاہیے. تو بہرحال بھائی شریعت نے ہم کو یہ طریقہ سکھایا کہ نرمی برتے اپنے گھر والوں سے، ہاں، رف، نرمی سے مسئلے کو حل کرو. اللہ کے نے فرمایا جب رف کسی کی زندگی میں آتا ہے تو زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور سختی کسی کی زندگی میں آتی ہے تو زندگی کو خراب کر دیتی ہے. ہاں، تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، ہے نا. شادی شدہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ اصلی محبت کا رشتہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں محبت کا اظہار نہیں ہو رہا. ساری جو محبت کے اظہار کے سارے ذرائع ہیں وہ ناجائز محبت میں صرف ہو رہے ہیں. غزلیں محبوباؤں کے لیے لکھی جا رہی ہیں، نظمیں محبوباؤں کے لیے لکھی جا رہی ہیں، اور بیویوں کے لیے صرف لطیفے ہی ہیں. ہاں بھائی اصلی محبت تو وہ ہے نا جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے. اللہ نے محبت کی بات جہاں کہیں وہاں میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے اس کو کہا. اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
وہ تمہاری کپڑے ہیں، لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. ہاں فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کی تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے اور ان کے درمیان اللہ نے محبت ڈال دی ہے، رحمت ڈال دی ہے. اصلی محبت تو وہ ہے جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے شوہر جو ہے نا وہ اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں بیوی سے محبت کا اظہار کرنا. بیوی سے محبت کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے. صحیح بخاری میں ایک بڑی لمبی پیاری روایت ہے، وہ حضرت عائشہ نے 7 عورتوں کا قصہ سنایا. 7 عورتیں تھیں، ان کا اپنے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. تو اس میں سے ایک ابو ذرا تھا جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، ہاں ام ذرا سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں بھی تم سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں جیسے ابو ذرا ام ذرا سے کرتے تھے. ہاں انا لک کابی ذرا لام ذرا، ہاں میں بھی ویسا ہی تمہارے لیے جیسے ابو ذرا ام ذرا کے ساتھ تھا. تعریف کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی. بھئی محبت کا اظہار الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے. زبان سے آدمی محبت کا اظہار کرتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ چہیتا اور محبوب آپ کا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، عائشہ میری سب سے محبوب ہے. ہاں ہم اپنی بیوی سے محبت بھی کریں تو ڈرتے ہیں اس کے اظہار سے. ہاں ہم اس کے اظہار سے ڈرتے ہیں کہ اگر کسی کو بتا دیا بیوی سے محبت ہے تو لوگ ہنسی اڑائیں گے. اللہ کے نبی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی بیوی ہے. تو لوگوں نے پوچھا وَمِنَ الرِّجَالِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ تو حضرت عائشہ تو بیوی ہو گئی. تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے. عائشہ کے باپ کون ہے؟ ابو بکر. اچھا اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ابوہا، اس کے ابا سے. یعنی محبت کی جو وجوہات ہیں حضرت ابو بکر سے، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سسر بھی تھے اللہ کے رسول کے، ہے نا. تو زبان سے عملاً محبت کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. وہ جو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کاٹ کر کے میں جہاں سے رکھتی اللہ کے نبی وہیں سے اٹھا کر کے گوشت کھاتے. کیا یہ محبت کا اظہار ہے نا؟ محبت کے اظہار میں بہت زیادہ لاجک نہیں چلتی ہے کہ نہیں؟ ہاں محبت جہاں پہ جذبات کا معاملہ ہوتا ہے نا وہاں بہت لاجک نہیں دیکھی جاتی. کیسے وہ عاشق لوگ جو ہے نا وہ جو محبوبہ کا اور نام ہے تو اس کے پہلے الفابیٹ سے ہی محبت ہو جاتی، لکھتے رہتے کہیں پہ بھی، ہے نا. تو محبت ہے، یہ محبت کے اظہار کا طریقہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اللہ کے نبی کا سر میری گود میں تھا. یہ کتنی خوش قسمتی حضرت عائشہ کی نا کہ کیا فرما رہی ہیں وفات اللہ کے رسول کی اس حالت میں بھی کہ اللہ کے رسول کا سر میری گود میں تھا. تو اس طرح سے اللہ کے نبی محبت ہے. اچھا اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو کافی وقت دیتے تھے. ہمارے یہاں شوہروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ان کے پاس بیویوں کے لیے وقت نہیں ہے. جو پرانے شوہر ہو چکے ہیں، نئے نئے ان کے پاس ہیں، پرانے شوہروں کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ہے، ہم اس کو نہیں ٹائم دے پاتے. اللہ کے رسول کے پاس تو ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، سب کو ٹائم دیتے تھے. کوالٹی ٹائم. اصل میں ٹائم دینے کا مطلب نہیں کہ آپ گھر میں موجود رہیں. بعض مرتبہ آدمی گھر میں موجود رہ کر کے بھی گھر میں نہیں ہوتا ہے، فیس بک پہ لگا ہے، ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، ہاں فلموں میں لگا ہوا ہے. بیوی اپنا الگ انسٹاگرام پہ ٹک کر رہی ہے اور شوہر اپنا الگ لگا ہوا ہے. تو ایسا ٹائم دینا نہیں، کوالٹی ٹائم جو آپ یعنی عورت کو کم ٹائم دے لیکن کوالٹی ٹائم دیں. وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اس سے کہ آپ دن بھر بیٹھے رہیں لیکن بات چیت ہی نہیں ہو رہی، جھگڑے ہی ہو رہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر پہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے جاتے تھے، ہے نا. وہ بہت مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی ہم نے وہ شہد پی لیا تھا اور ازواج مطہرات میں سے بعض لوگوں کو شکایت تھی کہ آپ زیادہ دیر وہاں کیوں رہتے ہیں. تو عصر بعد سب کے گھر میں جاتے تھے. عشاء کے بعد جس گھر میں اللہ کے نبی کی باری ہوتی تھی نا اس گھر میں اللہ کے نبی کی ساری بیویاں جمع ہو جاتی تھیں، بات چیت کرتے تھے ایک دوسرے سے. اور پھر اس کے بعد جب سونے کا وقت ہوتا تو سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی کافی وقت دیتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کبھی کبھی رات میں اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ نکل جاتے باہر بات کرتے چلتے ہوئے. جو صحرا ہوتا ہے نا بہت خوبصورت اور حسین، اس کا چاندنی راتیں ہوتی ہیں تو نکل جاتے تھے اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ. آؤٹنگ پہ نکل جاتے تھے، سفر میں اللہ کے نبی ساتھ میں جاتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے اور حضرت عائشہ سے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ہاں اکیلے میں کبھی تنہا تھے تو قافلے والوں سے کہا تم لوگ آگے جاؤ ہم لوگ آتے ہیں. اور پھر حضرت عائشہ سے کہا چلو دوڑ لگاؤ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ہاں حضرت عائشہ کہتی میری نئی نئی شادی بھی تھی، ہلکا بدن تھا تو دوڑ لگائی تو میں جیت گئی، اللہ کے رسول ہار گئے. پھر کچھ دن بعد اور ایسا موقع آیا میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھی، کہا حضرت عائشہ چلو پھر سے دوڑ لگاتے. پھر دوڑ لگائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میرا وزن ہو گیا تھا زیادہ
میں پیچھے رہ گئی. تو اللہ نے فرمایا تل کا بھی تل کا, پچھلی مرتبہ جو ہرایا تھا نا اس کا بدلہ آج پورا ہو گیا. اللہ کے رسول بعض شوہر بعض مرتبہ نا اپنی بیوی کے ساتھ ہی بہت اوور میچور ہو جاتا ہے. بھائی وہ بیوی ہے, عورت ہے, اس کے ساتھ بہت میچور ہوں گے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, سکون ہے. ہاں سنجیدگی دکھانے کے لیے تھوڑی, اللہ کے رسول سنجیدہ کوئی انسان تھا, پر اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. ایک حدیث میں آتے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ گھر میں تھے, حضرت سودا آئیں تو حضرت عائشہ نے حضرت سودا سے کہا کھا لیجیے, کچھ کھانا بنا تھا. تو حضرت سودا نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی. کہا کھائیے ورنہ میں آپ کے چہرے پہ لگا دوں گی. حضرت سودا نے کہا میں نہیں کھاؤں گی. تو وہ تھوڑا سا کھانا لیا اور ان کے چہرے پہ مل دیا. تو اللہ کے رسول ہنسنے لگے. پھر اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پیچھے سے پکڑ لیا, حضرت سودا سے کہا اب تم بھی بدلا لو, ہاں تم بھی لگاؤ اس کے چہرے پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فری ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ میں. ہاں اور شوہر ایک دم فرعون بن کے رہتے ہیں گھر کے اندر, چاہتے ہیں گھر میں آئے نا عورت بالکل غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائے. اللہ کے رسول سے زیادہ جو ہے نا وہ سنجیدہ کون ہو سکتا ہے. پر اللہ کے رسول اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کر دیں, بیویوں کو ایک دم, بھائی بیویاں ہیں کبھی لڑائی کریں گی, بیوی اگر لڑائی نہ کرے, بیوی اگر غیرت نہ دکھائے, بیوی اگر شک نہیں کرے تو کائے کی بیوی ہے. مطلب آپ ایسا کوئی کام مت کریے کہ بیوی کو شک کرنا پڑے, بیویاں ہیں. ہاں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل وہ وفات سے پہلے کا مرحلہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا واہ راسا, اللہ کے رسول میرا سر درد دے رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اچھا عائشہ اگر تم میری زندگی میں وفات پا جاؤ تو کتنی اچھی بات ہے, ہاں میں خود تم کو غسل دوں گا, کفن پہناؤں گا. شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. کہا میں خود تم کو غسل دوں گا, کفن پہناؤں گا, تمہاری جنازے کی نماز پڑھوں گا. تو کہا اللہ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں ادھر جاؤں اور آپ پھر سے ایک لے کر کے آ جائیں. ہاں تو اللہ سے فرمایا واہ را صاحب میرا سر درد دینے لگا. ہاں ہنسی مذاق. اللہ کی نبی اپنی بیویوں سے اتنا, بیویوں سے بہت اور میچیور نہیں ہونا چاہیے. بیویاں اسی لیے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو. ہمارے یہاں اصل میں یہ کافروں کے زیر اثر رہ کر نا ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے کہ بیویوں سے دور رہنا اور ایک دم سنجیدہ رہنا کوئی تقوی کی علامت ہے, چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آنا چاہیے, ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے. بھئی ہمارے دین میں تصور نہیں. ہمارے نبی تو فرما رہے حبیب الیہ من دنیاکم النساء والطیب, تمہاری دنیا سے خوشبو اور عورتیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں. ہاں اللہ کے رسول بول رہے ہیں کہ تمہاری دنیا تمہاری ہے, دنیا میں مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے سوائے خوشبو کے اور عورتوں کے. اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے. یہ سب کافروں کے معاشرے میں رہ کر کے نا ہمارا مزاج بھی وہ پادری ٹائپ ہو گیا ہے. ہاں جوگیوں سنیاسیوں والا ہو گیا ہے کہ بیوی سے دور رہنے میں تقوی ہے. شریعت نے تو بتایا ہے بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاؤ تو اس میں بھی ثواب ہے, اس سے ہم بستری کرنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اچھا شوہر بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. عورتیں کیونکہ نہیں سن رہی تھی تو ساری باتیں یک طرفہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہوئی ہیں. کبھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں خواتین رہی تو اس پر بھی گفتگو ہوگی کہ خواتین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کی جیسے ذمہ داریاں ہیں ویسے ان کے حقوق بھی ہیں, جیسے ان کے حقوق ہیں ویسے ہی ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو یہ کیونکہ اب بات صرف مردوں کی ہو رہی تھی نا تو اس لیے میں نے یہ پہلو آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارا دین ہم کو ایک اچھا شوہر, ایک نرم شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ, یعنی شروع میں جو حدیث میں نے سنائی اللہ کے رسول نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کا سلوک اپنی گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. الطفہم بأہلہم, اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو. اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم نہیں ہیں, ہماری شدت سے, ہماری سختی سے ہمارے ماں باپ, ہمارے بچے, ہماری بیوی اگر نالاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہماری ایمان کی پریشانی ہے, یہ ہماری ایمان کی کمی کہ ہمارے گھر والے ہمارے اخلاق سے مطمئن نہیں ہیں. ہمارے اخلاق کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. باہر والوں سے اچھا سلوک کرنا آسان ہے, اصل امتحان ہمارے اخلاق اور کردار کا اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیویوں کے جو ہم اللہ کا نام لے کر کے جن عورتوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا حق دینے کی اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائیں. اعتدال کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو ازدواجی پریشانیاں ہیں ان کا خاتمہ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ محبت سے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.